السلام علیکم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو آپ کی جو آیت نمبر 144 یہاں سے بن رہی ہے، یہ جہاں پر آپ کو سرکل نظر آیا ہوگا نشان یہاں سے، تو اس پیج کی 8ویں لائن سے دیکھیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یہاں سے آپ کی 144 آیت نمبر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَدْ نَرَىٰ، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلب، بار بار اٹھنا، وجہک، تیرے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو، قبلۃً، قبلہ، ترضاها، جس پر تو راضی ہے، جس کو تو چاہتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب پھیر اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جس جگہ تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اسی طرف کر لو اپنے چہرے کو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اسی طرف، فولو، پس کر لو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ غافل، بے خبر، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ بغافلین کا بے خبر کرنا ہے، نعوذ باللہ، غافل نہیں کرنا، اللہ معاف کرے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل سے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش کرتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پورا کرنا منظور ہے، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ لو پھر ہم حکم ہی دے دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے، اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب لوگ، پیغمبر بھی اور امتی بھی، جہاں کہیں موجود ہوں، خواہ مدینہ منورہ میں یا اور جگہ، یہاں تک کہ خود بیت المقدس میں بھی اپنے چہرے کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور اس قبلہ کے مقرر ہونے کے متعلق یہ اہل کتاب بھی بالعموم اپنی کتابوں کی پیش گوئی کی وجہ سے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اس طرح ہوگا، یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، مگر عناداً جو مانتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اور جو اس کے پہلا جملہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کعبہ کی طرف شوق تھا کہ اس کی طرف اللہ پاک جو حکم کر دیں کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا، اشتیاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطائے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملت ابراہیمی ہی کے تابع تھے، اور جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ بیت اللہ تھا اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شوق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو تمنا سے، پھر اللہ پاک نے جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے جو ہے عبادت کرنے کا حکم دے دیا۔
کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو قرار دے دیا جائے، چونکہ جو انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اب اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ تب تک کوئی دعا، کوئی خواہش کا، کوئی درخواست کا اظہار نہیں کرتے جب تک کہ اللہ پاک ان کو حکم نہ دے دیں کرنے کا، ان کے یا دل میں نہ ڈال دیں، یا جس طرح بھی اللہ کی مرضی ہو۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دعا کو پہلے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرنے لگے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ اب آیت مذکورہ میں اس کی کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، اس کے بعد ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ یعنی ہم آپ کا قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ آگے فولی وجہہ کا اس طرز عمل میں خاص لطف تھا کہ پہلے وعدہ کی خوشی حاصل ہو، پھر افائے وعدہ کی خوشقند مقرر ہو جائے۔ یہ سب مضمون قرطبی، جساس، اس کے بعد مظہری میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں جس طرف بھی رخ کریں، مشرق ہو یا مغرب ہو، ہر طرف ایک اللہ، واحد اللہ ہی ہے، تو سب طرف اللہ ہے، جس طرف مرضی چاہیں عبادت کر لیتے۔ لیکن اللہ پاک نے امت کے مصالحے کے لیے اور جو ایک حکمت کی وجہ سے ایک جہت کو مقرر کر دیا کہ جو سب کا اتفاق ہو جائے، اور ایک قبلہ بنا دیا کہ سب جو ہے ایک دینی وحدت کا جو عملی مظاہرہ کریں اور ایک طرف ہی رخ کر کر اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبہ کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا، اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ اب اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ فولی وجہک الی الکعبۃ او الی بیت اللہ فرمایا جاتا، مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے کئی یہاں مسائل استقبال قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے۔ اور پھر جو ہے اب قیامت تک تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی رہے گا۔ اب یہاں پر ہماری اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔